السوال الثامن عشر هل تقولون ان علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتصر علی الاحکام الشرعیہ فقط ام اوتی علوما متعلقۃ بالذات والصفات والافعال للباری عز اسمہ والاسرار الخفیہ والحکم الالہیہ وغیر ذلک۔ فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف شریعت کے احکام کا علم تھا، یا آپ کو احکام شریعت کے علاوہ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی علم ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں بھی علم ہے، اللہ کے افعال یعنی قدرتوں کا بھی علم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے مخفی اللہ کے نبی کو حکمتوں کا بھی علم ہے جس تک عام بندے کی رسائی نہیں ہوتی، اور اسی طرح جو الہی حکمتیں ہیں اللہ کے نبی ان کو بھی جانتے ہیں۔ تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ صرف شریعت کا علوم تھا یا شریعت کے احکام کا علم بھی تھا، اسرار کا علم بھی تھا، حکم کا علم بھی تھا، اور اللہ کی ذات اور صفات کا علم بھی تھا؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اور فرماتے ہیں الجواب نقول باللسان ونعتقد بالجنان، ہم زبان سے کہتے ہیں اور دل سے اقرار کرتے ہیں ان سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق قاطبۃ بالعلوم المتعلقۃ بالذات والصفات والتشریعات من الاحکام العملیہ والحکم النظریہ والحقائق الحق والاسرار الخفیہ وغیرہ من العلوم ما لم یصل الی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد ہے دل سے، اور ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوقات میں سب سے بڑے عالم ہیں، اور آپ کو شریعت کے احکام کا علم بھی ہے، اور حکمتوں کا علم بھی ہے، اسرار کا علم بھی ہے، راز مخفی ان کا بھی علم ہے۔ آپ کو اللہ کی ذات کے بارے میں علم ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں علم ہے، اور اس کے بارے میں اتنا علم ہے کہ جتنا کائنات میں کسی اور کو علم نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوتیہ علم الاولین والآخرین، اللہ کے نبی کو اولین کا علم بھی دیا ہے اور اللہ کے نبی کو آخرین کا علم بھی دیا ہے۔ اولین آخرین پر بھی بات ہم انشاءاللہ تحذیر الناس میں کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین آخرین کا علم ملا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس پر بات وہاں پر ہوگی، چونکہ مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین آخرین کا علم دیا گیا، اس کو بنیاد بنائے حضور کی نبوت بھی ذات کے لیے، اور یہ بنیاد کیسے بنتی ہے یہ وہاں جا کر بات کریں گے۔ فی الحال یہ ذہن میں رکھ لیں اللہ کے نبی کے پاس علم الاولین بھی ہے اور حضور کے پاس علم الآخرین بھی ہے، پہلوں کا علم بھی ہے، بعد والوں کا بھی ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الخلق کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء اور دیگر کے بارے میں اللہ کسی کے پاس حضور سے زیادہ علم نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَّا يَلْزَمُ مِن ذَلِكَ، فرماتے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر کلی، کائنات کی ہر جزئی کا علم بھی ہو، یہ اس کا معنی ہرگز نہیں ہے کہ جس وقت دنیا میں جو بھی حادثہ ہو، جس وقت دنیا میں جو بھی معاملہ ہو، جس وقت دنیا میں جو چھوٹے سے چھوٹا معاملہ پیش آئے، اس کا علم اللہ کے نبی کے پاس ہو، ہم اس کے ہرگز قائل نہیں ہیں۔ اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کے پاس مخلوق سے علم تھوڑا ہے۔ فرماتے اس کی ایک مثال سمجھ لو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ہدہد یہ ایک پرندہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں اور پرندوں کی بھی حاضری لیا کرتے تھے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ يَا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، حضرت سلیمان فرمانے لگے ایک دن ہدہد کو موجود نہیں پایا تو فرمایا ہدہد کہاں پر ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَيَأْتِيَنِّي، یا تو معقول بہانہ بنا کر لائے گا، عذر پیش کرے گا، ورنہ میں آپ کو بہت سخت سزا دوں گا۔ ہدہد آ گیا، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے، آج ادھر نہیں تھے؟ اس نے کیا کہا تھا، میں آج آپ کو ایسی خبر دوں گا، انی احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، سلمان آج میں ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں تھا کہ ہدہد سلیمان علیہ السلام سے افضل ہو گیا۔ کسی ایک چیز کا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس بندے کے پاس علم زیادہ ہے جس کو چھوٹی سی چیز کا پتہ چل گیا ہے۔ تو اگر کسی ایک جزئی ایک حادثے کا اللہ کے نبی کے علم میں نہ ہو، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مخلوق سے کم ہے یا کسی آدمی کا علم زیادہ ہو گیا ہے۔
اب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور یہ ضابطہ ذہن نشین فرما لیں کہ نبی جس قوم کا نبی ہو اس قوم میں نبی سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں ہوتا، اور اس قوم میں نبی سے زیادہ حسین بھی کوئی نہیں ہوتا۔ نبی جس قوم کا نبی ہو اس قوم میں نبی سے زیادہ عالم بھی کوئی نہیں ہوتا، بڑا عالم بھی کوئی نہیں ہوتا، اور اس قوم میں نبی سے زیادہ کوئی حسین بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، تو ہدہد کا علم اللہ کے نبی حضرت سلیمان سے زیادہ نہیں ہو سکتا، باوجود اس کے کہ سلیمان کے پاس علم زیادہ ہے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس کا ہدہد کو پتہ ہے لیکن سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں، تو اسے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ ہدہد کا علم اللہ کے حضرت سلیمان سے زیادہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے ہر کلی، ہر جزئی، ہر واقع، ہر نیک اور بد کا علم اللہ کے نبی کے پاس ہے، اور اگر کسی ایک واقعہ کا علم حضور کے پاس نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی اور کے پاس ہو جائے، اس سے یہ ثابت ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ اعلیٰ ہے اور اللہ کے نبی اس سے اعلیٰ نہیں، یا اس کے پاس علم زیادہ ہے اور حضور کے پاس علم اس سے کم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اور ہدہد کے واقعہ سے مجھے یاد آیا، حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ سنایا کرتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں دو پرندوں کے درمیان مناظرہ ہوا، دو پرندوں کے درمیان مناظرہ دیکھے اور مناظرے کا عنوان دیکھے۔ مناظرہ ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو بلایا کہ اس کو بلا کر لاؤ، تو کسی نے کہا جی میں بلانے کے لیے گیا ہوں، اس نے کہا جی یا مناظرہ شروع ہے اور میں ثالث ہوں، اور اللہ کا حکم ہے کہ حکم کو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، پہلے میں اللہ کے حکم پر عمل کر لوں اور فیصلہ کر لوں، پھر میں نبی کی بات سنتا ہوں آگے۔ یہ تو مزاح کے لیے سمجھانے کے لیے بات فرماتے تھے نا۔ تو اس پرندے نے کہا میں آ رہا ہوں فیصلہ کر کے۔ وہ پرندہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے پیغام بھیجا تھا تم آئے کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی دو پرندوں کے درمیان ہماری قوم میں مناظرہ تھا اور مجھے ان نے ثالث بنایا تھا، اس لیے میں رک گیا اور فیصلہ کر کے ابھی پہنچا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ مناظرے کا عنوان کیا تھا؟ اس نے کہا مناظرے کا عنوان یہ تھا کہ فم افضل ہے یا دبر افضل ہے، منہ افضل ہے یا پیٹھ افضل ہے۔ عنوان سمجھے؟ منہ افضل ہے یا پیٹھ افضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے یہ بھی کوئی عنوان ہے کہ منہ افضل ہے کہ پیٹھ افضل ہے؟ اس نے کہا جی آپ مناظرہ سنتے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ عنوان کیسا ہے۔ حضرت سلیمان سے فرمایا کہ تو بتا، جو آدمی کہتا ہے کہ منہ افضل ہے یہ بات تو بڑی عام بندے کو بھی سمجھ آتی ہے، اور جو کہتا تھا پیٹھ افضل ہے اس کے پاس کوئی دلیل بھی تھی، وہ کیسے کہتا تھا پیٹھ افضل ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ دلائل سے بات فرمائیں پھر آپ کو پتہ چلے، اور میں سناؤ دلائل۔ اس نے کہا جس نے کہا نا پیٹھ افضل ہے، اس نے کہا کہ ایک متکبر ہے اور ایک متواضع ہے، اللہ متواضع کو پسند فرماتے ہیں، متکبر سے نفرت فرماتے ہیں۔ منہ ہر وقت اکڑتا رہتا ہے اور پیٹھ ہر وقت چھپتی رہتی ہے۔ وہ متواضع ہے اور یہ متکبر ہے، اور متواضع متکبر سے اعلیٰ ہوتا ہے، متواضع متکبر سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس بیچارے کو جہاں رکھ دو بیٹھ جاتی ہے، جب اٹھا لو تو اٹھ جاتی ہے، بات ہی نہیں کرتی، اور یہ ہر وقت اپنی منواتا رہتا ہے، اس لیے متواضع متکبر سے افضل ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا مناظر تو یہ بھی ٹاپ کا ہے، دلیل تو اس نے بھی دی ہے۔ اور وہ کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا جی وہ کہتا تھا کہ منہ سے اللہ کا پاک نام نکلتا ہے اور پیٹھ سے گندی نجاست نکلتی ہے، اور جہاں سے اللہ کا نام نکلے اس جگہ سے اعلیٰ ہے جہاں سے نجاست نکلے۔ سلیمان علیہ السلام فرمایا یہ تو دلیل زبردست ہے اور بڑی زبردست بات کی ہے۔ اس نے کہا جی آپ اس کا جواب سن لیں تو پھر آپ بتانا زبردست بات ہے کہ نہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ اس کا جواب بھی دیا ہے؟ فرمایا جی ہے، دیا اس نے جواب۔ اس دوسرے مناظر نے کہا نجاست منہ سے بھی نکلتی ہے، نجاست پیٹھ سے بھی نکلتی ہے۔ پیٹھ سے نجاست نکلتی ہے پخانے والی، اور منہ سے نجاست نکلتی ہے کفر اور شرک والی۔ نجاست دونوں سے نکلتی ہے، فرق اتنا ہے کہ جو پیٹھ سے نجاست نکلے ایک لوٹا پانی بہاؤ تو صاف ہو جاتی ہے، اور جو منہ سے نجاست نکلتی ہے پورا سمندر بہا دو پھر بھی پاک نہیں ہوتا۔ تو کون سی دلیل دیتا ہے کہ نجاست ایسے نکلتی ہے؟ حضرت سلیمان فرمانے لگے جواب تو زبردست ہے اس کا، اس نے اس کو کیسے توڑا؟ اس نے کہا جی توڑنا تو اس کے بس میں نہیں تھا، بس میں نے فیصلہ کر دیا۔ اس دلیل کو توڑنا اس کے بس میں نہیں تھا، یہ بات غلط ہے۔
اب دیکھو تھوڑی سی نجاست جو پیٹ سے نکلے نا وہ خشک ہو جائے تو تھوڑی سی جلا دو تو ختم ہو جاتی ہے، اور جو نجاست کفر اور شرک کے منہ سے نکلتی ہے جہنم کی ابدی آگ بھی اس کو پاک نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا بات تو بڑی وزنی ہے، تو نے فیصلہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے فیصلہ ہی کیا، ایک ہوتا ہے با ادب اور ایک ہوتا ہے بے ادب، ایک ہوتا ہے با ادب اور ایک ہوتا ہے بے ادب۔ با ادب کا منہ اعلیٰ ہے اور بے ادب کی پیٹھ اعلیٰ ہے۔ با ادب کا کیوں؟ اس کے منہ سے نجاست تو نہیں نکلتی نا، اور بے ادب کے منہ سے بھی نجاست نکلتی ہے، اس لیے اس نے کہا جی میں نے فیصلہ یہ کیا کہ با ادب کا منہ اعلیٰ ہے اور بے ادب کی پیٹھ اعلیٰ ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے حیاتی کا منہ اعلیٰ ہے، مماتی کی پیٹھ اعلیٰ ہے، مقلد کا منہ افضل ہے، غیر مقلد کی پیٹھ افضل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہتے تھے؟ میں وہ بات سنا رہا تھا، جو آپ سمجھ میں آ گیا؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات سے زیادہ علم والا مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک واقعہ جزیہ آپ کے علم میں نہ ہو، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کا علم کم ہے، اور جس کو واقعہ جزیہ مل گیا اس کے بعد علم زیادہ ہے۔